بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. الجازم الرابع اللام الطلبية وهي الدالة على الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته أو الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. ہماری بحث چل رہی تھی حروف کے بارے میں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ان میں سے 3 ہم نے پڑھ لیے. آج چوتھا جو حرف ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ان میں لام امر ہے، لام طلبیہ جسے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں الجازم الرابع، چوتھا جو جازم ہے، اللام الطلبیہ، لام طلبیہ ہے. جو لام فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس سے امر کا معنی لیا جائے گا. یعنی مثلا یہاں پر بیان کر رہے ہیں لینفق ذو سعۃ من سعتہ، تو یہاں ینفق کا ویسے معنی انفاق کرنا ہے، مضارع ہے، مستقبل ہے. لیکن جب اس پر لام امر، لام طلب داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ سے طلب انفاق کر رہے ہیں، یعنی آپ نے اپنے مال کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. تو فرماتے ہیں اللام الطلبیہ ہے وہی، اور یہ جو لام طلبیہ اس کا جو کام ہے الدالۃ علی الامر، جب یہ کسی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو کوئی امر کرنے کے معنی میں دلالت کرتے ہیں. نحو جیسے کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، وسیع مال دیے ہے، تو اس کو چاہے کہ کیا کرے، وہ خرچ کرے. ویسے قرآن میں انفاق کے 2 معنی ہیں، ایک جو تنگ دست ہے جس کو بہت کم مال دیے، ایک بہت زیادہ مال دیے. بہت زیادہ مال جس کو دیا ہے اس سے اللہ یہ مطالبہ کرتے کہ آپ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں. لیکن جس کو کم دیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتنا رزق اللہ نے دیا ہے اسی میں سے جو مقدار ہے اس کا خرچ کرے، زیادہ خرچ نہ کرے. تو یہاں لینفق ہماری شاید مثال ہے. لینفق جو ہے لام جو ہے طلب ہے، اس سے طلب انفاق کا حکم کر رہے ہیں کہ آپ کو انفاق کرنا چاہے. تو لینفق لام طلب ہے جو کہ فعل مضارع پر داخل ہونے سے طلب کے معنی بیان کر رہے ہیں. تو لام نے ینفق فعل مضارع کو کیا دیا ہے، مجزوم کیا ہے، جزم دیا ہے. ایک او الدعا، یا جو ہے یہ دعا کے لیے بھی آتے ہیں. لام امر جو ہے کس کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے بھی آتے ہیں. جیسے نحو لیقضی علینا ربک، انہوں نے لیقضی علینا، یہ ہم پر قضاوت کر رہے ہیں، ہم پر حکم چلا رہے ہیں، رب کا تمہارے پروردگار. یعنی یہ بعبارت اگر قرآن کی بحث میں دیکھا جائے تو یہ جہنمیوں کی آواز ہے. یا مالک اس طرح کچھ ہے اس سے پہلے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جہنمی جو داروغہ ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر بہت عذاب نہ کرے. تو کہتے ہیں یہ جو عذاب ہم پر ڈائے جا رہے ہیں اس سے ہم ختم ہو رہے ہیں. یعنی ایسا عذاب ہم پر جا رہے ہیں جو کہ علینا رب، جو اللہ نے ہمیں جس عذاب کا فیصلہ کیا ہے وہ ہم کو ختم کر رہے ہیں، کھا جا رہے ہیں. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں وہ جہنم کے داروغہ سے وہ لوگ. تو یہ یہاں پر بھی جو ہے نا، یہاں جو جہنمی لوگ ہیں وہ ان داروغے کو کیا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ یہ ہم پر جو ہے ایسے مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. ایسے ظلم تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ کا جو فیصلہ ہے. تو یعنی یہ لوگ جو ہے جہنم کے داروغے سے. یہاں پر جو ہے لیقضی میں لام جو ہے دعا کے لیے ہے، اور یقضی کیا ہے، وہ فعل مضارع مجزوم ہے. اس کی وجہ سے یہ تفسیر ہے، اگر تفسیر میں دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے معنی ہیں. یہ ختم ہو گئی. الجازم الخامس، 5واں جازم حروف جوازم میں سے جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لا الطلبیہ، لت طلبیہ جسے کہتے ہیں، لا طلبیہ ہے. وہی الدالۃ علی النہی، یہ جب فعل مضارع پر داخل ہو جاتے ہیں تو دلالت کرتے ہیں کہ وہ فعل نہ کریں، نہیں کرتے ہیں، روکتے ہیں. یعنی پہلے کام ہو رہا ہے تو ابھی اس کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نحو جیسے کہ لا تشرک باللہ،
शिरक वैसे तुशरिक का माना शिरक करना है, लेकिन ला तुशरिक कहे तो ला तुशरिक शिरक ना करे, नहीं कर रहे हैं बिल्ला अल्लाह के, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराए। तो ला तुशरिक ने ला तलबिया है जो फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होने के बाद तुशरिक फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करार दिया है, जज़्म दिया है। अव दुआ, इसी तरह जिस तरह लाम तलबिया अमर के लिए है, दुआ के लिए, इसी तरह ला तलबिया भी अमर और नहीं और दुआ के लिए है। जैसे नहू ला तुआखिज़ना, हमारे लिए मुआखज़ा न करे, हमें मुआखज़ा न करे। तो ला तुआखिज़ना में तुआखिज़ फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम बिला तलबिया जो कि दुआ के लिए आया है यहाँ पर, ठीक है। फ़हाज़िही खुलासतुल क़ौल, ये जो जितने अभी तक हमने अल-ख़ामिस तक पढ़ा है ये सब खुलासा है किस चीज़ का, फ़ीमा उस चीज़ का खुलासा है जो उन हुरूफ का खुलासा है यज्ज़मु फ़िअलन वाहिदन, जो एक फ़ेल मुज़ारे को क्या देते हैं, जज़्म देते हैं। व अम्मा मा यज्ज़िम, इससे पहले हम वो इबारत पढ़ेंगे मतन जो ऊपर हमने छोड़ के आया था, यहाँ तक हमने मतन पढ़ के आया था, ये यज्ज़िम फ़ेलन इसके जो हमने मतन नहीं पढ़ा था, तो हम ऊपर देखते हैं कि असल मतन में वहाँ पर क्या कह रहा है। हाँ, साद व यज्ज़िमु फ़ेलन, और फ़ेल मुज़ारे को दो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं। जज़्म देने वाले हुरूफ की दो किस्में, एक 5 फ़ेल मुज़ारे को 5 है जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं जिसको हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया। दूसरा वो है कि जो 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, वो तकरीबन 11 है 12 है यहाँ पर गिनते हैं। व यज्ज़िमु फ़िअलैन, 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं कौन, इन है, व इज़्मा है 2, व इना है 3, व अन्ना है 4, व अय्याना है 5, व मता है 6, व महमा है 7, व मन है 8, व मा है 9, व हैसुमा है 10, ठीक है। तो ये 10 तकरीबन यहाँ पर मौजूद है। नहू जैसे कि इन यशा युज़हिबकुम, ये इन यशा इन की मिसाल है, इन यशा युज़हिबकुम, यशा और युज़हिब को उसने क्या किया है, जज़्म दिया है। मैं यामल सुअन युज्ज़ा बिही, यामल और युज्ज़ा को मन ने अमल किया है, जज़्म किया है। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे चूँकि वो शरह में फिर से आना है। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा, यहाँ पर मा ननसख औ नाती, ये दोनों ननसख और नाती है जो कि फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है। और इसमें से जो जितने भी हमने बयान किए ये सब, व युसम्मल अव्वलु शर्तन, पहले वाले को शर्त कहते हैं, वसानी जवाबन व जज़ान, दूसरे को जवाब व जज़ा, पहले को फ़ेल शरत दूसरे को जवाब व जज़ा शरत से ताबीर करते हैं। व इज़ा लम यसलुह, लेकिन अगर उसके अंदर सलाहियत न हो, यानी हर्फ़ अदात के बाद में आने वाले जुमले के पास सलाहियत न हो, लिमुबाशरतिल अदात क़ुरिना बिलफ़ा, तो हम उसको जज़ा बनाने के लिए, जज़ा बनने की अगर उसके अंदर सलाहियत ना हो तो उसको क्या करेंगे, फ़ा दाखिल करेंगे ताकि वो जज़ा बन सके। ना हो जैसे कि इन यमसस्का बिखैरिन फ़हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, व इन यमसस्का बिखैरिन फ़हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो ये इन यमसस्का ये फ़ेल शर्त मौजूद है, लेकिन फ़हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये इसके अंदर जवाब और जज़ा वाक़ होने की सलाहियत मौजूद नहीं थे, तो यहाँ पर क्या किया है, फ़ा को दाखिल किया है, फ़हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसकी तफसील भी आएंगे। औ भी इज़ाइल फ़ुजाइया, इसी तरह इज़ाए फ़ुजाइया, इज़ाए फ़ुजाइया को इज़ाए फ़ुजाइया क्यों कहते हैं, चूँकि अरबी में जो है ना अचानक के माना को क्या किस से ताबीर करते हैं, इज़ा से। इज़न ताकुल का, इज़न वक़अल असद, में अचानक जो है किसी खाने वाले जानवर के पास पहुँचा, अचानक जो है मेरा जो मुकाबला जो है शेर से हुआ, इस तरह के जो हम ताबीर करते हैं उसके लिए फ़ुजाया, फ़ुजाया का लफ्ज़ी माना ही अचानक है, ठीक है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून, तो यहाँ इज़ा हुम यक़नतून ये इज़ा फ़ुजाइया उसके जवाब में आया है ताकि ये जवाब व जज़ा शर्त बन सके। तो ये इसके जो है मतन थे जिसको हमने अभी पढ़ लिए, और अभी हम पढ़ते हैं तफसील। व अम्मा मा यज्ज़िमु फ़ेलैन, लेकिन जहाँ तक 2 फ़ेल को जज़्म देने वाली बात है, फ़हुवा 11 अदातन, वो कुल कितने अदातुन, कुल कितने अदात है, हरूफ है, अदात कहते हैं हरूफ को, वो 11 है। वहाँ हमने 10 गिना था, पता नहीं कौन सा गिर गया है। वही है वो ये कि अल अव्वल, पहला इन है,
نحو ان یشاء یذہبکم، یہ ان یشاء یذہبکم میں ان نے یشاء کو فعل شرط اور یذہبکم جزا و جواب شرط بنا کر جزم دیا ہے، دو فعلوں کو، ٹھیک ہے۔ وَأَيْنَا نحو اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکون، جہاں بھی تم جاؤ گے، یدرککم الموت، موت نے تمہیں آنا ہے، آپ موت سے بچ کے کسی بھی جگہ جا کر پناہ نہیں لے سکتے۔ تو یہاں اینا نے کیا کیا ہے، تکونو اور یدرک دونوں کو، ایک کو فعل شرط دوسرے کو جواب و جزائے شرط بنا کر کیا دیا ہے، جزم دیا، یعنی بعبارت دیگر تکونو کو فعل شرط، یدرک کو جواب و جزائے شرط بنا کر جزم کیا ہے۔ وَأَيَّ ہے نحو اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اَيَّمَّا تَدْعُو، آپ جس نام سے بھی پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے کیا ہے، بہت سارے اسماء ہے۔ تو یہاں پر یہ تفسیر بھی آپ پڑھیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، خصوصاً تفسیر کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، چونکہ پیغمبر جو ہے نا لوگوں کو منع کرتے تھے آپ اپنے بتوں کی پوجا نہ کریں، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 360 نہیں ہے، اس طرح کی۔ تو جب وہ پیغمبر کو دیکھتے تھے تو پیغمبر کیا کرتے تھے، کبھی یا رحمان، کبھی یا رحیم، کبھی یا کریم، کبھی یا رزاق کا دعا کرتے، تو کہتے تھے لوگ کفار قریش، آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک بت، یعنی ان بتوں کی عبادت نہ کریں، اللہ ایک ہے، آپ تو جو ہے کئی ناموں سے اپنے پروردگار کو پکار رہے، تو آپ کے تو ہمارے سے زیادہ اللہ ہے، آپ ایک ہے، اللہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اللہ تو ایک ہے لیکن اس کے لیے اسماء حسنہ کیا ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں این جو ہے تدعو فعل مضارع جو کہ فعل شرط بنا کر، اور فلہ الاسماء الحسنى جملہ کو جواب و جزائے شرط بنا کر جزم دیا ہے۔ اور یہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں فلہ الاسماء الحسنى، اس کی آپ یہیں اس قطر کے حد تک یہ یاد رکھیں تو کافی ہے، جملہ جو ہے جواب و جزا واقع ہو رہا ہے، باقی جو اختلافات ہیں وہ اگر پڑھتے جائیں گے تو بہت زیادہ ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ من ہے، نحو من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرتا ہے اللہ اس کا جزا دے گا، یعنی اس کو جزا ملے گا، اس کو سزا ملے گی، ضرور ملے گی، کوئی یعنی اللہ کے جو ہے پکڑ سے بچ نہیں نکلے گا۔ تو یہاں من نے عمل کیا ہے دو فعل مضارعوں پر، یعمل اور یجزا دونوں کو مجزوم قرار دیا ہے، ایک کو فعل شرط دوسرے کو جواب و جزائے شرط بنا کر۔ والخامس پانچواں وما ہے، اور فرق یہ ہے من و ما میں، من جو ہے عاقل کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ما جو ہے غیر عاقل کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ما غیر عاقل کے لیے آتے ہیں، من عاقل و غیر عاقل دونوں کے لیے آتے ہیں، یہ ما ہے۔ جیسے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم اچھے عمل کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تفعلوا اور یعلمہ یہ دونوں جو ہے مجزوم ہوا ہے، ایک کو فعل شرط دوسرے کو جواب جزائے شرط بنا کر ما کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ما کے لیے، اس نے دو فعل مضارع کو جزم دیا ہے۔ والسادس چھٹا ومہما ہے، کقول امرئ القیس، امرئ قیس کا جو شعر ہے مہما، اغرک منی ان حبکی قاتلی وانکی مہما تأمر القلب یفعلی، وہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی محبت مجھے مارنے والی ہے، دھوکہ دینے والی، آپ جب بھی حکم کریں گے میں اس کو دل سے انجام دوں گا۔ تو یہاں پر جو ہے مہما جازم ہے، فعلین مضارعین تأمری اور یفعلو یہ دونوں جو ہے مجزوم ہے، تأمری فعل شرط، یفعلی جواب و جزائے شرط ہے۔ والسابع ساتواں و متا ہے، کقول الآخر، شاید یہ متا نہیں آیا تھا ادھر میرے ذہن میں جہاں تک آ رہا ہے، کقول الآخر دوسرے ایک شاعر کا قول ہے، متی اضع الامامۃ تعرفونی، جب بھی میں اپنے سر پر امامہ رکھتا ہوں مجھے پہچانا جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی مجھے نہیں پہچانتا لیکن جب میں امامہ رکھتا ہوں تو لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ تو یہ متا جو ہے جازم الفعلین المضارعین ہے، اضعی تعرفونی، یہ تعرفو اور اضعی یہ دونوں کیا ہے، مضارع مجزوم ہے، ایک فعل شرط دوسرا جواب و جزائے شرط۔ الثامن ایانا، آٹھواں جو ہے ایانا ہے،
کہ قول ہی شاعر کا قول فَأَيَّانَ مَا تَعْدِلُ بِهِ الرِّيحُ تَنزِلِ، تو یہاں ایانہ فعل مضارع جازم ہے لفعلین المضارعین، تعدیل فعل شرط، تنزلی جواب و جزا شرط لی ایانہ کے لیے۔ والتاسع نواں جو ہے وہ حیثما ہے، کا قول ہی جیسے کہ ان کا قول حیثما تستقم یقدر لک اللہ نجاحا فی غابر الازمان، جب بھی تم مستقیم اچھے طریقے سے رہو گے تو زمانہ تمہاری کامیابی کا فیصلہ کریں گے، چاہے زمانہ جس طریقے سے بھی ہو۔ یہ اس کا محصل جو ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں حیثما تستقیم، یہ تستقیم اور یقدر یہ دونوں جو ہے فعل اور دوسرا جواب و جزا شرط، یعنی یقدر جواب و جزا شرط ہے حیثما کے لیے، جو کہ جازم ہے لفعلین المضارعین کے لیے، ٹھیک ہے۔ حیثما جازم ہو گیا، تستقیم فعل شرط، یقدر جواب و جزائے شرط ہو، ٹھیک ہے۔ العاشر دسواں جو ہے وہ ازما ہے، ازما بھی دو فعلین مضارعین کو جزم دیتے ہیں، کا قول ہی جیسے کہ شاعر کا قول وَإِنَّكَ إِذْمَا تَأْتِي مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِي مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَا، یہاں پر ہماری شاید مثال ازما تاتی تلفی میں ہے۔ تاتی فعل شرط ازما کے لیے، تلفی جواب و جزائے شرط ہے ازما کے لیے، اور یہ ازما دو فعلین مضارعین کو جزم دیے، ٹھیک ہے، تاتی اور تلفی ہے۔ والحادی عشر 11واں اور آخری جو دو فعلین مضارعین کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ایک وہ انا ہے، کا قول ہی جیسے کہ شاعر کا قول فَأَصْبَحْتَ أَنَّا تَأْتِهَا تَسْتَجِرْ بِهَا تَجِدْ، تو یہاں پر ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ تَأْتِهَا فعل شرط ہے، تستجر ہے، تستجر جواب و جزائے شرط ہے کس کے لیے؟ انا کے لیے۔ اور یہاں بھی اختلاف موجود ہے، بعض نے تجد کو بھی قرار دیا ہے، بعض نے جملے کو قرار دیا ہے، تو آپ اس میں سے ایک ذہن میں رکھیں تو وہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تلفی کو رکھیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اسی کو نہیں، تلفی نہیں، یہ تستجر کو یہ رکھے تو کافی ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ فَهَذِهِ الْأَدْوَاتِ، یہ جو جتنے 11 حروف ہم نے بیان کیے، الَّتِي تَجْزِمُ فعلین، جو دو فعل مضارع کو کیا کرتے تھے؟ جزم دیتے تھے۔ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا شَرْطًا، ان میں سے پہلے کو شرط بنا کر، وَيُسَمَّ الثَّانِي جَوَابًا وَجَزَاءً، دوسرے کو جواب و جزا بنا کر، پہلے فعل مضارع کو ہم شرط کے ساتھ تعبیر کریں گے، دوسرے فعل مضارع کو جو یہ حروف جزم دیتے ہیں اس کو جواب و جزا کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ہے، یہ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں اگر ان ادات کے بعد، یہ جو ادات شرط ہے نا، ان کے بعد اگر فعل آئے اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ جواب و جزائے شرط بن سکے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں یہاں اگر ادات شرط موجود ہو، فعل شرط موجود ہو، اس کے بعد جواب شرط اگر اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس جملے پر ہم کیا کریں گے؟ فا کو داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ادات شرط مختلف انواع سے ہو سکتے ہیں، کبھی وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی جملہ فعلیہ ہوتے ہیں، کبھی فعل طلبی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی جامد کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی منفی بلن کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ما کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی مقرون قد کے ساتھ ہوتے ہیں، قد ملا ہوا ہوتا ہے اس جملے کے آخر میں، کبھی حروف تنفیس ہوتے ہیں، سین و صوفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی مثالیں ابھی آ رہی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَصْلُحُ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا، اگر ادات شرط کے بعد آنے والا جملہ اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، کس کی؟ جواباً، جواب و جزائے شرط بننے کی اگر صلاحیت نہیں ہے، کون سا جملہ؟ لِأَن تَقَعَ بَعْدَ ادات الشرط، جو ادات شرط کے بعد واقع ہونے والا جملہ ہے، وجب اقترانها بالفاء، اس وقت آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کو اقتران کرے، کس کے ساتھ؟ فا کے ساتھ، اس کو فا کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ اقتران کا مطلب یہ ہے
وذالک، اور یہ جو جملے ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں، اذا کانت الجملہ اسمیہ، اگر جملہ اسمیہ ہو ایک، او فعلیۃ فعلها طلبی، یا جملہ فعلیہ ہے اور فعل بھی طلبی جملہ ہے، او جامد، یا جامد ہے جملہ، او منفی بلن، یا لن کے ساتھ نفی کی گئی ہے، او ما، یا اس کے اندر ما موجود ہے، او مقرون بقد، یا قد کے ساتھ ملا ہوا ہے، او حرف تنفیس، یا حرف تنفیس ہے۔ تو ان سب میں ہم نے فا کو داخل کرنا ہے، کیونکہ یہ جواب و جزائے شرط بننے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے۔ نحو قولہ تعالی، پہلی والی مثال قول تعالی سبحانہ وتعالی، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر تمہیں کوئی خیر مس کرے، چھوئے، یعنی آپ کو اگر کوئی خیر ملے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جواب و جزائے يَمْسَسْكَ بنے، ادات شرط موجود ہے، اس کے لیے جواب بننے کی هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کے لیے موجود نہیں ہے، اور جملہ کیا ہے، اسمیہ بھی ہے، ہوا جملہ ضمیر ہے، جملہ اسمیہ میں سے، ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ بھی ہے، اور یہ جواب و جزائے شرط بننے کی اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، تو ہم نے کیا کیا، اس پر فا کو اقتران کیا، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہ فا جو ہے داخل کرنے پر یہ اس کے اندر صلاحیت آ گئی کہ یہ جواب و جزائے یمسس کا بن سکے، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات کلیئر ہوگی۔ یہ قاعدہ ادات شرط موجود بالاقتران الفا اگر جملہ اسمیہ۔ دوسرا، یا فعل جو ہے فعل طلبی ہو، جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کریں۔ اتباع رسول حب اللہ کی سب سے بڑی کیا ہے، نشانی ہے، اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کریں گے، اللہ بھی تمہارے گناہوں کی مغفرت کریں گے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر قل ان کنتم، یہاں جملہ ادات شرط کیا ہے، موجود ہے، اب یہاں اتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ یہاں جو ہے ان کنتم تحبون اللہ کے لیے کیا بنے، جواب و جزا بنے، تو یہاں پر فاتبعونی، اتبعونی جو کہ فعل ہے طلب پر دلالت کر رہے ہیں، میری اتباع کرو، رسول کہہ رہا ہے، تو اس کا یہاں پر ہم نے کیا کیا، فا کے ساتھ مقترن کیا، فاتبعونی، تو یہ جواب و جزا بن گئے کس کے لیے، ان کنتم شرط کے لیے، ادات شرط کے لیے، یہ بھی ختم ہو گئی۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے کم مال اور کم اولاد والے دیکھتے ہو، فعسى ربی، ممکن ہے میرا پروردگار، یہ کوئی کسی کے بارے میں بدظن ہو رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے، مجھے اللہ پر امید ہے، تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر فعسى ربی میں ہے، عسى ربی جملہ جو ہے فعل جو ہے جامد ہے، یہاں پر عسى فعل جامد ہے، اب اس پر جو ہے فا کو داخل کیا ہے تاکہ یہ فعسى ربی جواب و جزا واقع ہو، کس کے لیے، ان ترنی ادات شرط کے لیے، کیونکہ فعل شرط موجود ہے، جواب شرط بنانے کے لیے اس پر فعل جامد پر کیا کیا، فا کو داخل کیا۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا، یہاں پر ما کی مثال ہے، ٹھیک ہے، وما يفعلوا خیر، وما يفعلوا من خیر، تو یہاں پر جو ہے جو کچھ تم خیر میں سے انجام دیتے ہو، فلن يكفروا، اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، تو فلن يكفروا میں لن يكفروا نفی ہے، لن کے ساتھ، لن يكفروا، اب یہ لن يكفروا کو جواب و جزائے ما يفعلوا من خیر کے لیے، ادات شرط کے لیے جواب و جزا قرار دینے کے لیے فا کو حرف لن نفی پر کیا کیا ہے، داخل کیا ہے، یہ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور آگے فرماتے ہیں وما افاء اللہ، جو چیز اللہ اپنے رسول کو دے دیتا ہے، یعنی فی کہتے ہیں جس کو مال فی، جیسے کہ ایام فاطمیہ ہم نے پڑھ کے آئے کہ ایک فدق جو ہے مال فی میں سے ہے یا غنیمت میں سے ہے، تو کہتے ہیں مال فی میں سے ہے۔ مال فی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے دور میں
جنگ کیے بغیر جو مال ملتے ہیں، گھوڑے دوڑائے بغیر، اونٹ دوڑائے بغیر، ہتھیار استعمال کیے بغیر، مسلمانوں کو استعمال کیے بغیر جو مال کفار کی طرف سے رسول اللہ کو حاصل ہوتے اس کو مال فی کہتے، اور اس کے جو سب سے بڑا جو حقدار ہے اور جس میں کوئی شرکت نہیں ہے دوسرے لوگ، وہ مال کس کے لیے ہوگا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو یہ فدق جو ہے مال فی میں سے ہے، تو یہ کہنا چاہتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، جو اللہ مال فی میں صرف فدق نہیں، بہت سارے مال ہے، جیسے لونڈیوں کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ سورہ تقریباً سورہ روم کے 38ویں آیت بھی ہے، سورہ روم ہے، اس کے علاوہ وہ ایک اور سورہ بھی، سورہ اسراء کے آیت نمبر 26، اس میں آپ دیکھیں مال فی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کل ما افاء اللہ 2 جگہوں پہ وارد ہو، اس میں سے ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، جو اللہ اپنے رسول کو فی کے طور پر دیتا ہے، منہم اموال میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس پر نہ کسی گھوڑے کو چلایا گیا ہے نہ کسی رکاب کو، رکاب سے مراد یہاں اونٹ ہے، دوسرے اسلحہ وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہماری شاہد مثال کس میں ہے؟ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ، تو یہاں ماں پر کیا ہوا ہے؟ ہاں، ماں پر ہم نے یہاں پر فا داخل کیا ہے، چونکہ یہ جواب و جزائے شرط بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اِن یسرق فقد سرق اخ لہ، انہوں نے چوری نہیں کی ہے، صرف انہوں نے چوری نہیں کی ہے بلکہ ان کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے۔ یہ حضرت یوسف کے بارے میں، جب ان کو عزیز مصر کی جو کٹوری چوری ہو گئے تھے نا، تو وہاں پر لوگوں نے کہا یہ اس کے حضرت یوسف کے جو مال سے ملے، ان کی جگہ سے ملے، تو لوگوں نے کیا، حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کے جو گندم سے جب ان کے حضرت یوسف عزیز مصر کا جو کٹوری ملا، تو انہوں نے کہا یہ چور ہے، اس کو ہم رکھیں گے۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا حضرت یوسف کے، یہ فقط چور نہیں ہے، ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یہ اس طرح کہا تھا، حضرت یوسف پر بہتان لگا تھا۔ ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فقط سرق اخ لہ، اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، من قبل، اس سے پہلے، تو حضرت یوسف نے بھی چوری کی ہے۔ اس طرح نعوذ باللہ ایک پیغمبر پر جو ہے بہتان لگا رہے، تو یہ یہاں پر جو ہے فقط سرق اخ لہ، قد سرق اخ لہ، اس کے اندر جواب و جزائے ادات شرط بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، اس لیے یہاں پر فقط قد پر کیا کیا ہے؟ فا کو داخل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَن يُقَاتِلْ، جو انسان جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، فیقتل، اس کو قتل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کیا جاتا ہے تو یا وہ شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، او یغلب، یا شہید نہیں ہوتا بلکہ وہ غلبہ پاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں کے لیے، چاہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے اللہ کی راہ میں وہ جیت بھی جائے، اللہ اس کے لیے بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا؟ سوف نؤتیہ اجرا عظیما، حروف تنفیس والی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حروف تنفیس ہے، اس لیے یہاں پر یہ جواب و جزائے ادات شرط بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اس سوف حرف تنفیس پر کیا کیا؟ فا کو داخل کیا، تاکہ یہ من یقاتل فی سبیل اللہ کے لیے جواب و جزائے شرط بن سکے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی ہے، لیکن اس کا جو تتمہ ہے وہ باقی ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، جملہ اسمیہ میں جائز ہے، جملہ اسمیہ میں جائز ہے، ان تقترن بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ، یہاں پر پہلے ہم نے کہا نا، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ طلبیہ ہو یا جملہ جامد کا ہو یا جو ہے نفی بلن ہو یا ما ہو یا مقرون بقد ہو یا حروف تنفیس ہو، ان سب میں کیا کرنا تھا؟ فا کو داخل کرنا تھا تاکہ یہ جواب و جزائے شرط واقعی ہو سکے، لیکن مصنف نے آخر میں ایک اور جملہ اضافہ کیا ہے، وہ یجوز سے، وہ یہ اضافہ کیا ہے، اگر جملہ اسمیہ ہو اور اضافہ فجائیہ کے ساتھ بھی اگر وہ کیا ہو؟ ملا ہوا ہو، تو بھی یہ جواب و جزا بننے کی کیا ہے؟ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے بتا دیتے، چاہے جملہ اسمیہ اضافہ فجائیہ کے ساتھ ہو یا جملہ اسمیہ ہو یا جو ہے قد ہو، حرف تنفیس میں سے ہو، ما میں سے ہو،
جو بھی جہاں پر فعل جامد یا فعل طلب جو کہ ان سب کو بیان کیا تھا، تو ان کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ صرف اس اضافہ فجائیہ کو جملہ اسمیہ میں اضافہ فجائیہ بھی اس کے لیے جواب و جزا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس پہ فا داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو پہلے بتا دیتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ اس کے جواب دے رہے ہیں۔ وَيَجُوزُ جائز ہے فی الجملۃ الاسمیہ اگر جملہ اسمیہ ہو ادات شرط کے بعد تو ان تقترن باضافہ الفجائیہ، اور یہ جملہ اسمیہ اضافہ فجائیہ کے ساتھ کیا ہو؟ مقرون ہو۔ تو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ جو اضافہ فجائیہ کے ساتھ مختص ہے وہ بھی جواب و جزائے ادات شرط بننے کے کیا ہے اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ کقولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے بما قدمت ایدیہم جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی، گناہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، اذا ہم یقنطون جب گناہ کرنے کے بعد ان پر عذاب آ جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یقنطون، وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اذا ہم یقنطون، دیکھو ہم یقنطون کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کیا ہو جائے؟ جزا و جواب شرط واقع ہو جائے ان شرطیہ ادات شرط کے لیے، لیکن یہاں پر اذا کو داخل کیا۔ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے اذا ہم یقنطون کی جگہ پر جو ہے نا فہم یقنطون بھی پڑھ سکتے تھے، مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں اذا کو بھی بیان کیا ہے، یعنی اذا کو بھی داخل کرے جملہ اسمیہ پر یا فا کو داخل کرے، دونوں صورتوں میں جواب و جزائے ادات شرط بننے کی اس کے اندر کیا ہے؟ صلاحیت موجود ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں جو ہم نے شرح میں بیان کیا، وَإِنَّمَا لَمْ أُقَيِّدْ فِي الْأَصْلِ ہم نے فی الاصل اصل میں ہم نے یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی، کیوں؟ اذ الفجائیہ بالجملۃ الاسمیہ ہم نے وہاں متن میں یہ نہیں کہا یا شرح کے کرتے ہوئے ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پر کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس پر فا داخل کرنے سے جواب و جزائے شرط واقع ہوتا ہے، تو وہاں پر اضافہ فجائیہ کو بھی بیان ساتھ نہیں کیا، کیوں؟ لأنها لا تدخل الا علیہا ہمیں پتہ ہے جملہ اسمیہ جب بھی اضافہ فجائیہ داخل ہوتا ہی کس پر ہے؟ جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے۔ فاغنانی جب اضافہ فجائیہ کا مدخول ہی جملہ اسمیہ ہو تو فاغنانی ذالک عن الاشتراط پھر دوبارہ شرط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ داخل ہوتا ہی اسی جملہ اسمیہ پر ہے، تو اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کو بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ 7 فصل یہاں پر ایک جو ہے فصل ہے، الاسم ضربان۔ اب یہاں اسم پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اسم کی قسمیں ہیں، اسم ایک دفعہ جو ہے معرب ہوتے ہیں اور ایک دفعہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی۔ اب یہاں آ کر پھر اسم کی تقسیم کرتے ہیں ضربان کہہ کر، ایک اسم جو ہے نکرہ ہے، دوسرا اسم معرفہ ہے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ کیا ہے؟ تو نکرہ کہتے ہیں اسم کا نکرہ ہونا، نکرہ اصل ہے اور اس کا جو فرع ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہونا ہے، یعنی نکرہ اصل ہے، معرفہ ہونا اس کے کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو جب بھی آپ اصل اور نقل کی بات، جیسے مفرد اصل ہے، تثنیہ جمع کیا ہے؟ اس کا فرع ہے۔ اسی طرح ہم نے وہاں پر کہا تھا اسم ہونا اصل ہے، فعل ہونا، حرف ہونا یہ اس کی فرع ہے۔ اس طرح آپ مذکر و مؤنث میں سے کون اصل ہے؟ مذکر اصل ہے، مؤنث فرع ہے، یہ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک نکرہ ہے، ایک معرفہ ہے۔ نکرہ اصل ہے، معرفہ اس کی فرع ہے، اس لیے یہاں پر نکرہ کو کیا کیا ہے؟ مقدم کیا ہے۔ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نکرہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جنس میں کیا ہو؟ ضیوع و شیوع ہو، پھیلا ہوا ہو۔ جیسے رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ رجلن جو ہے یہ نکرہ ہے۔ اب یہ جو رجل نکرہ ہے یہ زید پر بھی، عمر پر بھی، بکر پر بھی، خالد پر بھی، جتنے بھی دنیا میں اقسام انواع انسان ہے سب پر کیا آتے ہیں؟ رجل سے دکھاتے ہیں، یہ نکرہ ہے۔ ضیوع و شیوع یعنی وہ اپنے جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ پھیلا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو مرد ہو اس یا عورت ہو، انسان ہو تو اس پر کیا سے دکھاتے ہیں؟ رجل سے دکھاتے ہیں۔ تو یہ نکرہ ہے، شیوع فعل کیا ہے؟ جنس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ یہ یہاں پر نکرے کی 2 تعریف ہو گئی، یا جو ہے اس کا اپنے جنس میں پھیلاؤ ہے
جو کہ موجود ہے یا اس کا پھیلاؤ جو ہے مقدر ہے. مقدر کسے کہتے ہیں؟ اب یہ اس کی تفسیر ذہن میں رکھنا چاہیے چونکہ یہ بہت اہم ہے. مقدر اسے کہتے ہیں. دیکھو ابھی ہم نے کہا نا رجل النکرہ ہے، یہ زید عمر بکر دنیا میں جتنے بھی اقسام انسان ہیں ان سب پر سے دکھاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ، جو کہ اپنے جنس میں ضیوع و شیوع ہے اور موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، دوسرا جو ہے ضیوع و شیوع ہے، پھیلاؤ ہے اس نکرے میں لیکن مقدر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا وجود خارجی کیا ہے؟ ایک ہے. مثلا شمس کس کہتے ہیں؟ سورج کو. عربی میں شمس جو ہے نکرہ ہے. اب یہ شمس جو ہے ہم جب بھی کہیں تو ہمیں معرفہ نظر آتے ہیں، نکرہ نظر آتے ہیں. ہمیں تو معرفہ نظر آتے ہیں کیونکہ شمس کا مطلب کیا ہے؟ وہی سورج ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ شمس نکرہ ہے. شمس جو ہے ہر رات میں چمکنے والی، منور کرنے والی چیز کو کہتے ہیں. اس کو شمس، یعنی اس میں ستارہ بھی آتے ہیں، چاند بھی آتے ہیں، موم بتی بھی آتے ہیں، لالٹین بھی آتے ہیں، گلوبات جو بلب وغیرہ ہیں وہ سب آتے ہیں، ٹیوب لائٹ، سب کچھ جو بھی رات کو روشن کرنے والی کوئی بھی آلہ ہو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شمس. لیکن اکثر طور پر یہ شمس اس لیے ہے چونکہ اس کا اطلاق اتنا زیادہ ہوا اور اس کی نورانیت جو ہے نور پہنچانے والی، صرف رات مراد نہیں ہے، یعنی نور پھیلانے والی چیز مراد یہ ہے. تو ہمیں جب بھی کوئی چیز نظر آئے جو سب سے زیادہ منور کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ شمس ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کہا؟ شمس کہا. وَإِلَّا شمس جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس کا مصداق خارجی فقط ایک ہے. وَإِلَّا شمس کی طرح اور بھی بہت زیادہ نور پھیلانے والی چیز ہو تو ہم اسے بھی کیا کہتے تھے؟ شمس کہتے تھے. تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، مقدر سے مراد. اور دوسرا معرفہ ہے. معرفہ جو ہے 6 قسموں پر ہے اور ان میں سے سب سے پہلا ضمیر ہے. اور ضمیر جو ہے سب سے جو ہے ضمیر کی 3 قسم ہے، یا ضمیر متکلم ہے، یا مخاطب ہے، یا غائب ہے، اور یہ سب سے عارف میں سے ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے باقی معارف پر. ٹھیک ہے، پہلا ہم اس کو پڑھتے ہیں، تھوڑا اس کی شرح کو پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد شرح پہ جائیں گے. 7 فصل، یہاں ایک فصل ہے. الاسم ضربانی، اسم القسمانی، 2 قسمیں ہیں. نکرتن، ایک اسم نکرہ ہے. وہوا، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہوا نکرہ ما شاء فی جنسی موجود، وہ اپنے جنس سے موجود میں کیا ہے؟ ضیوع و شیوع ہے، پھیلا ہوا ہے. کا رجلین، جیسے رجل، یعنی زید، عمر، بکر، خالد، سب افراد کے لیے کیا رہے؟ صدقہ رہے اور موجود بھی ہے. او مقدرین، یعنی اب او کو عطف کرے، وَهُوَ مَا شَاءَ فِي جِنْسٍ مُقَدَّرٍ کشمس. ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیلات آ رہے ہیں، ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا اس کے علاوہ. وَمَعْرِفَةٌ، دوسرا معرفہ ہے، یعنی الاسم ضربان نکرتن ومعرفتن، دوسرا معرفہ ہے. وہی، اور یہ معرفہ 6 معرفہ ہے. معارف کتنے؟ کل 6 ہے. الضمیر، سب سے پہلا کیا ہے؟ ضمیر ہے. وہ ہوا، اب ضمیر جو ہے، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کی تعریف کریں. وہ ہوا ضمیر اسے کہتے ہیں ما دل علی متکلم، یا وہ متکلم پر دلالت کرتے ہیں جیسے کہ انا و نحنو. او مخاطب، یا مخاطب پر دلالت کرتے ہیں جیسے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. او غائب، یا غائب پر دلالت کرتے ہیں جیسے ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن. نحو، اب یہی ہے نا، ہاں یہ ہو گیا ضمیر کی کل 3 قسمیں. اب ضمیر کی تعریف ہو گئی، یا ضمیر متکلم پر، یا مخاطب پر، یا غائب پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ضمیر ہے وہ ہوا، یا یہ جو ضمیر، والضمیر یہاں پر کہا نا وہی 6. الضمیر وہ ہوا، یعنی یہ ضمیر اما مستتر، یا مستتر ہوتے ہیں، کل مقدری وجوباً، جس کا مقدر میں رکھنا واجب ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا. فی نحو، جیسے کہ اقوم و نقوم. اقوم و نقوم میں اقوم زید، یعنی میرا نام زید ہے تو مثلا میں کہوں اقوم زید، نقوم زیدان، یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ چونکہ یہاں استتار واجب ہے. ٹھیک ہے. او جوازاً، یا اس ضمیر کا مستتر میں رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے، وجوب نہیں ہے. فی نحو، جیسے کہ زید یقوم. زید یقوم میں آپ یقوم بھی پڑھ سکتے ہیں، زید یقوم بھی پڑھ سکتے ہیں. زید یقوم پڑھے تو آپ وہ نہیں پڑھ سکتے،
جب یقومو پڑھیں گے تو خطب ہوا یعنی اس کی طرف پلٹ جائیں گے، یقوم ہوا تو یہاں پر دونوں ہیں۔ ضمیر جو ہے یا مستتر ہے اور یا جو ہے جو مستتر میں رکھنا وجوب ہے۔ مستتر آپ پہلے یہ قسم کریں، ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ اب مستتر کی دو قسمیں ہیں، استتار وجوبی یا استتار جوازی، یا استتار میں رکھنا واجب ہے یا جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ او بارزن، یا ضمیر مستتر نہیں ہے، یہ او عطف کرے کس پر؟ وَهُوَ اما مستتر او بارز، یا مستتر ہے یا بارز ہے۔ اب بارز جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، وَهُوَ اما متصل، یا جو ضمیر بارز ہے متصل ہے، قطع قمتو، قمتو فعل کے ساتھ کیا ہے؟ متصل ہے۔ وکاف اکرمکا، یہی ہے نا، وکاف اکرمکا، اکرمکا کا جو کاف ہے وہ متصل ہے۔ وہا غلامی، غلامی کے ہاں جو ہے غلام کے ساتھ کیا ہے؟ متصل ہے، اس طرح۔ او منفصل، یا ضمیر بارز ہے لیکن متصل نہیں، منفصل ہے، الگ ہے۔ منفصل کا مطلب کا جیسے کہ انا و ہوا و ایایا، یہ سب یہ کیا ہے؟ منفصل ہے۔ ولا فصل، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ نہ ملا ہے۔ ولا فصل مع امکان الوصل، یہ قاعدہ کلیہ ہے ایک نحوی، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کی عبارت میں ضمیر متصل لانا ممکن ہو تب تک ضمیر منفصل کا لانا جائز نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا۔ لا فصل مع امکان الوصل، جب تک وصل ممکن ہو، متصل ممکن ہو، تب تک منفصل نہیں لایا جا سکتا۔ الا، مگر آپ وصل کا لانے کے یعنی منفصل لا سکتے ہیں، مع امکان الوصل یعنی ضمیر منفصل کو ضمیر متصل یعنی ممکن ہونے کے باوجود لا سکتے ہیں، کہاں پر؟ الہا فی سلنی، من سلنی، اس میں آپ کو ضمیر متصل لانا ممکن تھا، اس کے باوجود منفصل لا سکتے ہیں۔ ایک بمرجوحیتہ وظننتکہ وکنتہ برجحان، اور یہ ظننتکہ اور کنتہ اس میں بھی رجحان کے ساتھ، یہاں تو لا سکتے ہیں لیکن یہاں مرجوح اور راجح کی بات ہے، ٹھیک ہے، مرجوح اور راجح یعنی یہاں رجحان پایا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ ضمیر منفصل لا سکتے، متصل لا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ضمیر منفصل کو لانا چاہتے تو لا سکتے ان تینوں میں، ٹھیک ہے، یہ اس کی تفصیل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں یہاں پہ اگر شرح نہ بھی ہو جائے، کوئی شرح کم بھی ہو جائے، مسئلہ نہیں، ہم آخر میں جو آتے ہیں اس کی بھی شرح صاف ستھرا بیان کریں گے۔ شرح ينقسم الاسم بحسب التنکیر والتعریف، اسم جو ہے یہاں اس صفحے کے آخر میں ہم رکھیں گے چونکہ وہ ٹائم بھی آ رہا ہے اور اسی پہ ختم کریں گے، پھر اس کے بعد ينقسم الاسم، اسم تقسیم ہوتے ہیں بحسب التنکیر والتعریف، نکرہ اور معرفہ ہونے کے عنوان پر، الی قسمین، کتنے قسموں پر؟ دو قسموں پر، نکرتن، نکرہ ہے، نکرتن و معرفہ، ایک نکرہ دوسرا معرفہ، وہی الاصل، نکرہ کیا ہے؟ اصل ہے، ولہذا جب اصل ہے تو قدمتها، ہم نے اس کو کیا کیا؟ مقدم کیا، ومعرفۃ، دوسرا کیا ہے؟ معرفہ ہے، وہی الفرع، یہ نکرہ کا فرع ہے، ولہذا اخرتها، اس لیے ہم نے معرفہ کو بعد میں ذکر کیا، نکرہ کو پہلے ذکر کیا۔ فاما النکرۃ، اب نکرہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرے، فہی عبارہ، نکرہ عبارت ہے کس سے؟ اما شاء فی جنس موجود او مقدر، وہ کسی اپنے جنس میں شیوع ہونا ہے، ضیوع ہونا ہے، پھیلاؤ ہونا ہے، چاہے وہ موجود ہو یا مقدر ہو۔ فالاول، موجود کی مثال کا رجل، جیسے رجل، فإنه موضوع، یہ رجل جو ہے وضع کیا ہے کس کے لیے؟ لما کان حیوانا ناطقا ذکرا، ہر اس حیوان کے لیے جو بول سکتا ہو اور مذکر ہو، یعنی رجل ہر وہ انسان جو مذکر ہو بول سکتا ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ رجل، زید، عمر، بکر، خالد، ولید، یہ سب، ٹھیک ہے۔ فَكُلَّمَا وُجِدَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ وَاحِدٌ، بس جب بھی اس جنس کا کوئی انسان، کوئی چیز ملے جو حیوان بھی ہو، حیوان مراد یہاں حیات رکھنے والا، ناطق بولنے والا، ذکرن مذکر ہو، ان تینوں خصوصیات پر، حیوان بھی ہو، ناطق بھی ہو، مرد بھی ہو، یہ صفات اگر مل جائے تو فَهَذَا الْإِسْمُ صَادِقٌ عَلَيْهِ، تو یہ رجل کا اسم کیا آ جائے گا؟ اس پر صدق آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ
دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے کیا آ جائے گا؟ پھر صدق آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ والثانی دوسرا کیا ہے؟ او مقدر، یہ اس کی مثال ہے، کشمس، جیسے سورج، فإنہا، یہ شمس جو ہے موضوعۃ، یہ مؤنث مجازی ہے، فإنہا موضوعۃ، یہ موضوع ہے، وضع شدہ ہے، کس کے لیے؟ لما کان کوکبا نہاریا، ہر اس کوکب نہاری پر، یعنی وہ اشیاء جو دن کو روشن کرنے والے ہیں، ینسخ ظہورہ وجود اللیل، جس کے ذریعے، ہاں یہ دیکھو میں نے شاید ادھر سے اشتباہ کیا ہے، تقریباً یہ غلط بیانی تھوڑا سا اشتباہ ہوا معنی کے اعتبار سے، وہ الا لفظی نہیں ہے، وہ اس طرح، یعنی کوکب کے شمس کسے کہتے ہیں؟ ہر اس کوکب کو، ہر اس جرم کو، ہر اس جسم کو کہتے ہیں جو رات کے وجود کو ختم کر کے دن کو لا سکے۔ اب دیکھو اس میں شمس ہی اکیلا ہے، باقی جو ستارے ہیں نا، ستارے ہیں، چاند ہے، وہ رات کے وجود کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن سورج کیا کر سکتے ہیں؟ رات کے وجود کو مکمل ختم کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پر نکرے مقدر، چونکہ خارج میں رات کے وجود کو ختم کرنے والا فقط کون ہے؟ ہاں وہ شمس ہے، وَإِلَّا کوئی باقی چیز، چاہے کوکب ہو، چاہے وہ قمر ہو، کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ بعنوان حقیقی اگر دیکھا جائے تو شمس نکرہ ہے، نکرہ بھی کیا ہے؟ ہر چیز پر اطلاق آنے میں اپنے اندر ضیو و شیو موجود ہے، لیکن خارج میں اور شمس نہیں ہے، اس لیے اس کو یہی شمس مراد ہے۔ وَإِلَّا اگر کوئی دوسرا بھی اس سورج کے علاوہ کوئی اور چیز اجرام سماوی میں سے آ جائے جو رات کے وجود کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ پھر شمس کہیں گے۔ صرف اس سورج کو نہیں کہیں گے، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ پھر سورج کہیں گے، شمس کہیں گے۔ ہاں یہ سمجھ آ گئے نہیں؟ یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ والثانی کشمس فإنها موضوعۃ، اس کو وضع کیا گیا ہے لما کان کوکبا نہاریا ینسخ ظہورہ وجود اللیل، جس کے ظہور سے وجود لیل کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ فحقها ان تصدق علی متعدد، تو یہاں شمس کے لیے حق ہے کہ وہ کس پر آ جائے؟ متعدد چیزوں پر صدق آئے، کما ان رجلا کذالک، جس طرح رجل ہر اس حیوان ناطق ذکر پر صدق آتے، اس کے لیے شمس کے لیے بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ وُجُودِ، وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ، لیکن یہاں پر خلاف ہے، کیا؟ کس میں؟ ذالک، اس شمس میں، من جہت، کس جہت سے خلاف ہے رجل کے ساتھ؟ فرماتے ہیں من جہت عدم وجود افراد لہ فی الخارج، شمس کے لیے کوئی دوسرا افراد موجود نہیں ہے جو رات کے وجود کو ختم کر سکتا ہو، ایسی چیز دنیا میں دوسرے شمس کے علاوہ موجود ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا دوسرا کوئی جرم سماوی ہوتا، جسم سماوی میں سے کوئی ہوتا تو ہم اس کو بھی کیا کہہ سکتے تھے؟ شمس کہہ سکتے تھے۔ وَلَوْ وُجِدَتْ، لیکن ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن اگر پایا جائے لَكَانَ هَذَا اللَّفْظُ صَالِحًا لَهَا، اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ شمس کہیں گے۔ جب رات کے وجود کو ختم کرنے والا دوسرا کوئی جرم سماوی اب آنے والے مستقبل میں کوئی نکل آئے تو ہم اس کو بھی کیا کہیں گے؟ شمس سے تعبیر کریں گے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ أَن يَكُونَ خَاصًا كَزَيْدٍ وَعَمْرٍ، تو یہ شمس جو ہے زید و عمر کی طرح خاص نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا وُضِعَ وَضْعُ الْأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، یہ اسماء اجناس کی طرح ہے۔ اسماء اجناس کا مطلب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ایک چیز ہے جو اس کی صفات کو دیکھتے ہوئے سب پر صدق آتے ہیں۔ مثلا اسماء اجناس میں سے مثلا رجل ہے، رجل اس میں جنس ہے، زید پر بھی، عمر پر بھی، بکر پر بھی جس طرح اطلاق آتے ہیں، اسی طرح شمس بھی اگر دوسرا کوئی رات کو ختم کر کے دن کو لانے والا کوئی جرم سماوی ہوتا تو ہم اس کے لیے بھی جتنے بھی اقسام، 2 ہو 3 ہو، سب پر کیا کر سکتے تھے؟ ہاں شمس کا صدق اس پر بھی کر سکتے تھے۔ اسی پر ختم کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔